بار بار قرآن کہہ رہا ہے بالوالدین احسان، فراموش نہیں کر سکتے آپ والدین کو۔ ہر انسان اپنے دل پہ اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ اس کے والدین نے اس کے ساتھ کتنا کیا۔ اور یہ المیہ ہے کائنات کا کہ لوگ والدین کو فراموش کر دیتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کی ہدایت فرمائے کہ جو اپنے والدین سے بآواز بلند گفتگو کرتے ہیں، والدین کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو کبھی پروردگار راضی نہیں ہو سکتا۔ اور جیسا سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے ویسا ہی سلوک آپ کے ساتھ آپ کی اولاد کرے گی۔ واقعہ مل رہا ہے عزیزان گرامی، ایک بیٹے نے اپنے باپ کا کان پکڑ کے کھینچنا شروع کیا اور کھینچتے کھینچتے کچھ دور لے کے گیا اور درخت کے کنارے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب بہت دور کھینچ کے لے جا چکا، تھک گیا بیٹا، تو ایک درخت تھا، درخت کے نیچے بیٹھ گیا، سستانے لگا۔ اب جب سستا کے پھر اٹھا، پھر چاہتا کہ باپ کا کان کھینچے، باپ نے کہا میرے لال اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اب جہنم میں چلے جاؤ گے۔ بیٹا کہتا ہے والد گرامی گھر سے یہاں تک کھینچ کے لایا تو آپ نے کچھ نہیں کہا، کہا میرے لال میں بھی تمہارے دادا کا کان کھینچ کے یہی درخت پر لے کے آیا تھا۔ آپ غور کریں، جیسا آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے بالکل ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر والدین ناراض ہیں، راضی نہیں ہیں، تو نہ سرکار آپ کی شفاعت کریں گے، نہ امیر المومنین آپ کی شفاعت کریں گے، نہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ سرکار کا زمانہ ہے، پیغمبر اسلام کا، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، سرکار غسل میں موجود ہیں، کفن پہنایا جا رہا، سرکار موجود ہیں، تشییع جنازہ ہو رہی ہے، سرکار موجود ہیں، قبر میں اتارا جا رہا، سرکار موجود ہیں، تلقین ہو رہی ہے، سرکار موجود ہیں۔ کسی صحابی نے تلقین کے بعد آواز دی کہ مرنے والے تجھے جنت مبارک ہو۔ سرکار تک یہ بات پہنچی، بلایا اس صحابی کو، کہا تجھے کس نے قسیم جنت و نار بنا دیا ہے؟ کہا سرکار جنت کی بشارت کیسے نہ دوں؟ بھائی تکفین میں آپ موجود ہیں، تجہیز میں آج آپ موجود ہیں، تشییع جنازہ میں آپ موجود ہیں، تلقین میں آپ موجود ہیں، گام گام پہ آپ موجود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے مبارکباد نہ دوں۔ سرکار نے فرمایا تجھے معلوم ہے ابھی اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے؟ کہا حضور آپ کی موجودگی میں عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کہاں عذاب نازل ہو رہا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ کہا جاؤ اور جا کے اس کی ماں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ بیٹے کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ صحابی دوڑتا ہوا ماں کے قریب پہنچا، کہا سرکار نے پیغام بھیجا ہے کہ بیٹے سے راضی ہو جا، معاف کر دے، اس لیے کہ تیرے بیٹے کے اوپر ابھی عذاب نازل ہو رہا ہے۔ دیکھیے والدین کتنے کریم ہوتے ہیں۔ فوراً ماں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار میں میرے لال سے راضی ہوئی، اپنے رسول کو بھی راضی قرار دے اور تو بھی راضی ہو جا۔ تو آپ غور کریں کہ سرکار موجود ہیں، لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو سرکار کی موجودگی بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ یعنی اگر ماں باپ ناراض ہیں تو حضور موجود بھی ہو تو حضور کی موجودگی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ اب پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ بھائی مجھے انصاف سے بتائیے کہ جس کا خود کا باپ اگر اس سے ناراض ہو تو سرکار کی موجودگی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی،
اور جس سے دو دو باپ ناراض ہوں، اب اگر وہ نبی کے پہلو میں بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر انا و علی اب و حاضر، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، بھائی جس کا ایک باپ اگر ناراض ہو جائے اور جس سے دو دو باپ ناراض ہوں، اب کہتے رہیے رضی اللہ عنہ، کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ دیکھیے رضی اللہ عنہ جو ہے یہ دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اپنی مجلس سے اصالہ ثواب کیوں کرتے ہیں؟ مرنے والے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی سویم کی مجلس، 40ویں کی مجلس، چھماہی، برسی، اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ 1400 سال سے مسلمان یہ دعا کر رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو جائے، تو کیا اللہ راضی نہ ہوا ہوگا؟ بھئی اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں، اور 1400 برس سے نہ جانے کتنے مسلمان مل جل کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ فلاں سے اللہ راضی ہو جائے، فلاں سے اللہ راضی ہو جائے، فلاں سے اللہ راضی ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ راضی ہو جاتا اگر درمیان میں حدیث پیغمبر نہ ہوتی، اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اسی سے راضی ہوگا جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہوگی، اور جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دے اس سے خدا راضی ہوگا، اور جس سے فاطمہ ناراض ہیں اس سے خدا راضی نہیں ہو سکتا۔ بس عزیزان گرامی، کیونکہ بیٹوں نے باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس رکھی ہے، خدا درجات کو بلند فرمائے۔ اور آپ حضرات سے ایک گزارش یہ بھی ہے درمیانی مجلس کہ ابھی میں نے اعلان دیکھا کہ مولانا نواب صاحب کی طبیعت خراب ہے، لہذا مل جل کے دعا کریں کہ پروردگار امام سجاد کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ تاکہ وہ جلد سے جلد شفا پائیں، اور ہمارے درمیان میں بہرحال پھر سے جو ہے جیسے خدمت مومنین وہ کرتے تھے کرتے رہیں۔ میں ایک باپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، عجیب باپ کہ جو زخموں سے چور چور تھا۔ باپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ جب آخری وقت آیا مولا کا تو در خیمہ پہ آئے، اور آنے کے بعد آواز دی یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، علیکن منی سلام۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، بھیا ہم بہنوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم حلقہ بناتے ہیں، آپ حلقے سے گزر جائیے۔ دیکھیے مصائب میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی وصیت ہے اپنے ذاکرین سے کہ میرے لال حسین کی رخصتی ضرور پڑھا۔ شہزادی جس مصائب پہ سب سے زیادہ گریہ کرتی تھی وہ مولا حسین کی رخصتی کا مصائب۔ ہم بہنیں حلقہ بناتے ہیں، آپ حلقے سے گزر جائیے۔ عزیزان گرامی، جو کربلا میں مقتل میں یزید کی فوج کی سب سے کم تعداد لکھی گئی ہے وہ 30,000 کی تعداد۔
آپ دل زینب سے پوچھئے کہ کیا گزر گئی دل زینب کے اوپر. کبھی آپ نے سوچا کہ 30,000 کا یزیدی لشکر پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے رقبے تک پھیلا رہا ہوگا؟ جہاں تک زینب کی نگاہ جا رہی تھی یزید کا لشکر نظر آ رہا تھا. ایسے عالم میں بھائی کو زینب نے تنہا دیکھا ہے. روایت کہتی ہے کلیجے سے لگا لیا, لپٹ گئی. بھیا ہم حلقہ بناتے ہیں, ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. بھیا بہنیں آپ کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتی ہیں. روایت کہتی ہے یہاں پہ مولا نے ارشاد فرمایا جب بہنوں سے رخصت ہو گئے تو کہتے ہیں زینب میں چاہتا ہوں اپنے لال سجاد سے رخصت ہو لوں, میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں. روایت کہتی ہے شہزادی آگے آگے ہے, ضعیف امام پیچھے پیچھے ہے, زخموں سے چور چور ہے میرا مولا. روایت کہتی ہے جب خیمے میں پہنچی ہیں چوتھے امام غش کے حالت میں ہیں. دیکھیے اب باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے. روایت کہتی ہے شہزادی نے شانہ ہلایا, اے میرے لال سجاد آنکھیں کھولو. سجاد نے آنکھیں کھولی, کہتے ہیں پھوپھی اماں ارے ذرا مجھے سہارا دے دیجئے, میں بابا کے احترام میں بیٹھنا چاہتا ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. یہ باپ کی عظمت بتا رہے ہیں ہمارے چوتھے امام. غش کا عالم ہے, اٹھا نہیں جا رہا ہے. کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دے دیجئے, میں بابا کے احترام میں اٹھ کے بیٹھنا چاہتا ہوں. جناب زینب نے بڑھ کے سہارا دیا. روایت کہتی ہے مولا بیٹھ گئے. اب سجاد نے پوچھنا شروع کیا بابا حبیب ابن مظاہر کیا ہوئے؟ کہا میرے لال مار ڈالے گئے. کہا بابا زہیر ابن قین, کہا میرے لال قتل ہو گئے. کہا بابا ہلال ابن نافع, کہا میرے لال شہید ہو گئے. کہا بابا عابس ابن عابد شاکری, کہا میرے لال مار ڈالے گئے. کہا بابا میرا بھائی قاسم, کہا لاشا پامال ہو گیا. کہا بابا بھیا اکبر, کہا سینے پہ برچھی لگ گئی. روایت کہتی ہے امام نے یہ سوچا کہ کس کو پوچھے گا میرا بیمار بیٹا. سوالات کے سلسلے کو منقطع کیا. کہا میرے لال بس یہ سمجھ دو کہ مردوں میں تمہارے اور ہمارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ مرتبہ چوتھے امام نے اپنی کوہنیوں پر زور دیا اور باپ کی آنکھوں میں دیکھا. کہا بابا میرا چچا کہا شان قلم ہو گئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. اور باب ازا ایک بات کئی سال ثواب کی مجلس ہے. روایت کہتی ہے باپ رخصت ہو گیا. اب ایک مرتبہ سیاہ آندھیاں چلنے لگی, فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا. ارے زینب سید سجاد کے پاس آئی, کہا میرے لال آنکھیں کھولو, ارے یہ سیاہ آندھیاں کیوں چل رہی ہے, فرات کا پانی نیزوں کیوں اچھل رہا ہے. کہا پھوپھی اماں ارے ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا, ارے بیمار بیٹے نے کیا دیکھا, باپ کا سر لو کے لیدا پہ بلند ہے. اے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہار باب ازا خدا کسی بیٹے کو منظر نہ دکھائے جو مولا سجاد نے دیکھا ہے. جب انسان کا باپ جاتا ہے تو لوگ اسے پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں, لیکن جب سجاد یتیم ہوئے ہیں تو سجاد کو کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا, بلکہ تازیانے لگائے جا رہے تھے, زنجیر پہنائی جا رہی تھی, ہتھکڑیاں لگائی جا رہی تھی. روایت کہتی ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ مقتل سے گزرنے لگا اور جناب سجاد نے جناب زینب کے اونٹ کی مہار تھامی تھی. جناب زینب راویہ ہے, کہتی ہے جب میں مقتل سے گزر رہی تھی, ارے میں نے دیکھا سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. زینب نے تڑپ کے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا, اے میرے لال سجاد ارے مردوں میں تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. کہا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریے, ارے میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. اے پھوپھی اماں ارے وہ بیٹا کیسے برداشت کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں تو کے خارتا. اے پھوپھی اماں میری آنکھوں کے سامنے میرا بابا ذبح کر دیا گیا. اے پھوپھی اماں
تعالی لعنت اللہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب